تقسیم بر صغیر کے بعد پاکستان نے صرف ایک نیا ملک نہیں بلکہ بے شمار مسائل ورثے میں پائے۔ وسائل کی تقسیم منصفانہ نہیں تھی۔ بھارت کو پاکستان پر ہر لحاظ سے برتری حاصل تھی، فوج، معیشت اور اسلحے کے معیار میں، سوائے ایک چیز کے: حوصلہ، عزم اور ہمت۔ ملک اپنی بنیادوں کو مستحکم کرنے کی کوشش میں مصروف تھا، جبکہ دشمن اپنی چالیں خاموشی سے چلتا رہا۔ ان چالوں کی عملی صورت سرحدوں پر چھیڑ چھاڑ اور دباؤ کی شکل میں سامنے آتی رہی۔ 1947 سے 1965 تک بھارت نے کئی مرتبہ پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی اور زیادہ تر اس کا مرکز کشمیر رہا۔ 1965 میں رن آف کچھ آپریشن کے بعد حالات مزید سنگین ہو گئے۔ سمندر میں بھی خطرات کے بادل منڈلانے لگے۔ پاکستان نیوی نے حالات کا بروقت جائزہ لیتے ہوئے اپنی حرکت تیز کر دی۔ ممکنہ بحری خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے کموڈور ایس ایم سلیمی کی قیادت میں مارچ 1965 میں بحری مشقوں کا آغاز کیا گیا۔ یہ مشقیں صرف روایتی ڈرلز نہیں تھیں، ان کا عملی نتیجہ دنیا نے ستمبر 1965 میں دیکھا۔ اس دور میں پاکستان نیوی کے پاس ایک کروزر، ایک آبدوز اور 7 ڈسٹرائرز اور فریگیٹس موجود تھی، جبکہ بھارتی نیوی ایک ایئر کرافٹ کیریئر، 2 کروزرز اور 19 ڈسٹرائرز اور فریگیٹس کی بھاری طاقت رکھتی تھی۔ یوں پاکستان کے پاس کل 9 بحری جنگجو جہاز تھے، جبکہ بھارت 22 بحری جہازوں کی قوت رکھتا تھا۔ 6 ستمبر 1965 کو بھارت نے لاہور کے رستے پاکستان کے خلاف زمینی جنگ کا آغاز کر دیا۔ اس سنگین صورتحال میں کمانڈر ان چیف وائس ایڈمرل افضل رحمان خان نے اعتماد سے کہا، بھارت ہم سے تعداد میں زیادہ ہے، مگر ہم اس پر قابو پا سکتے ہیں۔ اسی سوچ کے تحت بحری حکمت عملی طے کی گئی۔ پاکستان نیوی کے جہازوں کو کراچی سے 100 میل دور گشت پر مامور کر دیا گیا، جبکہ آبدوز پی این ایس غازی کو ممبئی کے قریب بھارتی بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کے لیے تعینات کیا گیا۔ پی این ایس غازی کی قیادت کمانڈر کرامت رحمان نیازی کے پاس تھی۔ اس تعیناتی نے بھارتی نیوی کو ممبئی تک محدود کر دیا۔ جہاں بھارتی نیوی نے دفاعی رویہ اختیار کیا، وہیں پاکستان نیوی نے سیک اینڈ ڈسٹرائے کی بنیاد پر جارحانہ حکمت عملی اپنائی۔ اسی دباؤ اور مؤثر پلاننگ نے آپریشن دوارکا یا آپریشن سومناتھ کو ممکن بنایا۔ اس آپریشن کی قیادت کموڈور ایس ایم انور نے کی، جو اس وقت کمانڈر پاکستان فلیٹ تھے اور 25ویں ڈسٹرائر اسکواڈرن کے سربراہ بھی۔ دوارکا پر حملے کا بنیادی مقصد وہاں موجود ریڈار انسٹالیشن کو تباہ کرنا اور بھارتی فضائیہ کی توجہ شمالی محاذ سے ہٹانا تھا۔ 7 ستمبر 1965 کو پاکستان نیوی کے جہازوں کو مکمل تیاری کا حکم دیا گیا۔ اندیشہ تھا کہ بھارت بحری کارروائی کے ساتھ فضائی حملہ بھی کر سکتا ہے۔ پاکستان نیوی کا بحری قافلہ لائٹ ہاؤس سے تقریباً 120 میل دور مقررہ مقام پر پہنچ چکا تھا۔ صف بندی واضح تھی۔ سب سے آگے پی این ایس عالمگیر، جس کی کمانڈ کمانڈر اقبال ایف قادر کے پاس تھی۔ اس کے بعد پی این ایس خیبر، کیپٹن اے حنیف، پی این ایس بابر، کیپٹن ایم اے کے لودھی، پی این ایس بدر، کمانڈر آئی ایچ ملک، اور پی این ایس جہانگیر، کمانڈر کے ایم حسین۔ ان کے پیچھے پی این ایس شاہجہان، کمانڈر ایس زیڈ شمسی، اور سب سے آخر میں پی این ایس ٹیپو سلطان، جس کی کمانڈ کمانڈر عامر اسلم کے پاس تھی۔ اسی جہاز پر کمانڈر محمد اسماعیل کمانڈر سگنلز کے طور پر فرائض انجام دے رہے تھے، جبکہ بیٹی آفیسر چودھری عادل خان بھی اسی جہاز کا حصہ تھے۔ حکم بالکل واضح تھا، ہر جہاز 50 گولے فائر کرے گا، جبکہ مجموعی طور پر 350 راؤنڈز فائر کیے جائیں گے۔ دوارکا ایک ایسا قلعہ تھا جہاں انڈین ایئر فورس کے بہت اہم ریڈارز نصب تھے، اور اس سے کراچی کو بھی خطرہ تھا۔ بھارت کو لاہور اور سیالکوٹ کی زمینی جنگ میں ایئر سپورٹ بھی دوارکا سے ہی دی جا رہی تھی، لہٰذا اس آپریشن کی وجہ سے انڈین ایئر فورس کا نہ صرف دھیان پنجاب سے ہٹ جاتا، بلکہ ان کا مورال اور زور بھی ٹوٹ جاتا۔
لہذا سربراہان افواج پاکستان کی مشترکہ حکمت عملی کے تحت پاکستان نیوی نے رات 11:50 پر جہازوں کی رفتار 15 ناٹس کر دی. رات 12:24 پر بمباری کا آغاز ہوا. چند ہی لمحوں میں ہر جہاز نے اپنا مقررہ حصہ مکمل کر دیا. رات 12:28 پر 350 راؤنڈز فائر ہونے کے بعد واپسی کا حکم دے دیا گیا. صرف 6 منٹ کے اندر بھارتی سرحد سے 6 میل کے فاصلے پر پاکستان نیوی نے 350 راؤنڈز فائر کیے اور دیکھتے ہی دیکھتے ریڈار آپریٹنگ سسٹم تباہ ہوتے گئے. مگر حیرت انگیز طور پر بھارتی نیوی کی طرف سے کوئی جوابی کارروائی سامنے نہ آئی. حالانکہ بھارت کے پاس 22 بحری جہاز اور بھرپور فضائی طاقت موجود تھی، مگر وہ نہ سمندر میں جواب دے سکا اور نہ ہی فضا میں اپنی قوت کا اظہار کر سکا. یہ صرف ایک بحری آپریشن نہیں تھا، یہ پاکستان نیوی کے افسران اور جوانوں کے عزم، پلاننگ اور ہمت کی تاریخی فتح تھی. افواج پاکستان کی اس شاندار کامیابی کی گونج آج بھی سمندر کی لہروں میں محسوس کی جا سکتی ہے. you